کیسے ہیں دوستو؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ راستے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مرید ان کے ساتھ تھا۔ ایک کنویں پر گزر ہوا جہاں لوگ پانی بھر رہے تھے۔ ان میں ایک بڑھیا عورت بھی تھی۔ اس نے ان بزرگوں کو دیکھ کر کچھ ناشائستہ الفاظ برائی کے کہے۔ ان بزرگ نے مرید سے کہا، اس کو مارو۔ مرید حیرت میں رہا کہ یہ بزرگ کسی سے انتقام نہیں لیتے اور اس وقت ایک عورت کو مارنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ شاید میں ان کی بات سمجھا نہیں۔ اس میں کچھ توقف ہوا تو وہ بڑھیا وہیں گر کر مر گئی۔ ان بزرگ نے مرید سے کہا کہ ظالم، تو نے اس کا خون کر دیا۔ جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا قہر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو اس قہر سے بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ میں کچھ انتقام لے لوں، اس لیے مارنے کو کہا تھا۔ تم نے تاخیر کر دی جس کی وجہ سے عذاب نے اس کو پکڑ لیا۔ مخالفین سے انتقام یا صبر میں عارفین کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ستائے تو تم انتقام نہ لو اور صبر نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ مکمل صبر کرنے سے بعض اوقات ستانے والے پر من جانب اللہ کوئی عذاب آ جاتا ہے، اس لیے اس پر نظر شفقت کر کے معمولی سا انتقام لے لو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لدود کی تشریح اسی اصول کی بنا پر فرمائی ہے۔ لدود اس دوا کو کہتے ہیں جو خاص طریقے سے مریض کے حلق میں ڈالی جاتی ہے۔ واقعہ حدیث کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ صحابہ اکرام میں باہم مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لدود کیا جائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعد میں اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا ایک طبعی امر ہے کہ مریض کو دوا سے کراہت ہوا کرتی ہے، کوئی واجب التعمیل حکم نہیں ہے، اس لیے غشی کی حالت میں لدود کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو پوچھا کہ کس نے مجھے لدود کیا تھا، اور فرمایا جس نے لدود میں شرکت کی ہے ان سب کو لدود کیا جائے۔ چنانچہ ایسا کر دیا گیا۔ اس واقعہ میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں سے اپنا انتقام لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں جو عادت تھی وہ کسی سے اپنے نفس کا انتقام لینے کی نہ تھی۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ اس وقت غالباً انتقام لینا اس مصلحت سے تھا کہ یہ لوگ جن سے یہ مخالفانہ عمل سرزد ہو گیا ہے دنیا یا آخرت کے کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت مولانا سید احمد علی صاحب دہلی کے صاحبزادہ مصطفیٰ سے یہ حکایت سنی تھی کہ ایک بزرگ حلم و بردباری میں مشہور تھے۔ ایک شخص ان کا حلم آزمانے کے لیے ان کے دروازے پر گیا اور دستک دے کر ان کو بلایا۔ وہ تشریف لائے تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ ایسی حسین ہیں، اور ایک فحش سراپا بیان کر دیا۔ وہ بزرگ یہ سب سنتے رہے۔ جب ختم کر چکا تو کہا کہ بہتر ہے، مگر وہ عاقلہ بالغہ ہیں، اپنے معاملے کی مختار ہیں، میں ان سے دریافت کر لوں، وہ چاہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گھر کی طرف بڑھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس شخص کا سر کٹا پڑا تھا۔ انہوں نے دیکھا تو کہا، قتلہ صبری، اس کو میرے صبر نے قتل کر دیا۔ اسی لیے ایک نیم مجذوب نے یہ نصیحت کی کہ جب تمہیں کوئی برا کہے تو نہ انتقام لو اور نہ صبر کرو،
مطلب یہ ہے کہ پورا انتقام نہ لو اور پورا صبر نہ کرو، کچھ کہہ لو تاکہ وہ قہر خداوندی سے بچ جائے۔